عورتوں کو جائیداد میں آدھا حصہ ملتا ہے تو کیا ان کو گناہوں کا عذاب بھی آدھا ہوگا؟ بڑی سونی انالوجی بڑھائی تھی جی. ٹھیک ہے جی. جائیداد میں بھی آدھا حصہ نہیں ملتا سر. بخاری مسلم میں اگر زندگی میں کوئی تحفہ ہبہ کرے گا تو وہ سب کو برابر کرے گا. ہاں وراثت جو ہے نا, اس میں میرا مسئلہ نمبر 22 دیکھ لیں. وراثت کیا ہوتی ہے, ہبہ کیا ہوتا ہے, اور وصیت کیا ہوتی ہے. یہ 3 ٹرمز ہیں. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے, ورثاء میں. ہبہ آپ اپنی زندگی میں تحفہ دیتے ہیں, وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو. اور اگر اپنے رشتہ داروں کو, اپنے یعنی ان ورثاء کو دے رہے ہیں تو برابر پہ کریں گے. پھر مرد و عورت کی بھی تقسیم نہیں ہوگی, دونوں کو برابر. اور وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے, وہ صرف ادر دین وارث کے لیے ہو سکتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے وارث کا حق جو رکھنا تھا قرآن میں رکھ دیا سورہ نساء میں. آپ کو وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا, وہ اس کو اتنا ہی حصہ ملنا ہے جتنا ہے, اور وہ بھی قرض کی دین وغیرہ کے بعد. تو عورتوں کو آدھی وراثت تو باپ کی طرف سے ملتی ہے, تو خاوند کی طرف سے بھی تو لیتی ہے نا جا کے. ٹھیک ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی رکھ دیا نا اس کو. اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے ذمے نان و نفقہ تو نہیں ہے, ان کو ڈومیننٹ نہیں رکھا گیا اس لیے کہ انہوں نے گھر کا خرچہ نہیں چلانا ہوتا. مردوں نے گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے, مال کے اعتبار سے وہ زیادہ کسٹوڈین بہتر ہے. عورتوں کو دیکھیں اللہ نے کیسا ڈیپینڈنٹ بنایا ہے کہ بچپن میں باپ, جوانی میں خاوند, بڑھاپے میں اولاد. ڈیپینڈنٹ ہی رکھے نا اسلامی معاشرے میں. عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ باہر جائے وہ. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں مرد و عورت برابر ہے, ہیومن ڈگنیٹی میں ضرور برابر ہے, اپنی جو رسپانسبلٹیز میں برابر نہیں ہے. اس میں کئی رسپانسبلٹیز عورتوں کی زیادہ ہیں, ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. جیسا کہ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, پوچھا گیا سب سے زیادہ میرے پہ حق کس کا, فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا ماں کا, تیسری بار ماں کا, چوتھی بار باپ کا. یہاں تو ماں کا اوپر نمبر ہو گیا. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے, باپ کے لیے تو نہیں ہے کہا گیا. تو یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کون سی. اس سچویشن میں کسی جگہ پہ ماں کا زیادہ رتبہ ہے, اور بیوی کے لیے دیکھیں کہا گیا, اللہ نے فرمایا کہ صحیح مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ دنیا متاع ہے, برتنے کا مال ہے, اور دنیا کا سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یہاں اولاد کو بھی نہیں کہا, ماں باپ کو بھی نہیں کہا, بیوی کو کہہ دیا. کسی بیوی کے لیے نہیں کہا کہ تیرا خامن بہترین متاع ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رکھا ہوا ہے. لیکن رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے تو سر گورا بھی تو آج عورتوں کے اولمپکس اور مردوں کے علیحدہ ہی کرواتا ہے. آج تک کبھی عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے گورے نے بھی مقابلہ کرایا ہے؟ تو وہ مانتا ہے نا کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے, جتنا مرضی کر لیں. انہوں نے تو عورتوں کو کموڈٹی بنا کے رکھ دیا, اشتہاروں کا ذریعہ بنا دیا. یورپ میں عورتیں جتنی مظلوم ہیں نا, صرف فائنینشیل ایشو نہ دیکھیں آپ کہ جی طلاق ہوتی ہے تو آدھا مال عورت لے جاتی ہے. انتہائی مظلوم طبقہ ہے یہ, جینڈر انتہائی مظلوم ہے. یعنی ایک جنسی تسکین کا ذریعہ بنا لیا عورتوں کو. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 68% عورتیں ہیں جو نان مسلم مسلمان ہو رہی ہیں. صحیح. مردوں کی نسبت ان کی پرسنٹیج زیادہ ہے سر, ڈبل ہے, 32 اور 68. کیونکہ عورتیں سیکیور فیل کرتی ہیں. جو عورتیں مسلمان ہوئی ہیں وہ نقاب کرتی ہیں, برقع کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں. پہلے تو ہمیں ہر کوئی تیکھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا تھا اپنے جنس کی تسکین کے لیے, اب ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں. اب یہ لادہ بات ہے کہ پاکستانی عورت کو ابھی بھی جڑی پیدائشی مسلمان سے ہوں بھی سمجھانا پہنتا ہے کہ پردہ کر. وہ غیر مسلم ریولٹ ہوتے ہی پردہ کرتی ہے. اس کو نہیں سمجھانی پڑتی, اس کو کہانیاں نہیں کرانی پڑتی, اس کو پتا ہے کہ یار میں نے اسلام قبول کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یعنی عذاب ڈبل آدھا نہیں ہوگا, عذاب اتنا ہی ہوگا. اور بخاری مسلم میں ہے کہ عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے بھی دوزخ میں جائیں گی, اپنے خامدوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے. عورتوں کو بھی نہیں تکلیف دینی چاہیے, مردوں کو بھی نہیں دینی چاہیے. صحیح. تو باقی آخرت کی فکر کریں, یہ کوئی ریاتی نمبروں کے چکر میں نہ پڑا کریں. ٹھیک ہو گیا.